اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی التہامی الصادق الامین الذي ختم به النبیین وارسلہ رحمتا للعالمین البشیر المصدق والنذیر المؤید والسید الممجد ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الحمد لله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صلوات عزیزان گرامی، اسلامی تعلیم پر آج اس چوتھی تقریر میں آپ کو پہلے تو یہ یاد دلا دوں کہ گزشتہ بیانات میں کیا بات سامنے رہی اور کیا میں نے عرض کیا ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ آج بہت زیادہ ہے، بیان کو وقت کے اندر ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہ پہلی بات تو یہ تھی آپ کے سامنے، جس کو میں نے عرض کیا تھا، تعلیمات اسلام میں، اسلامی تعلیمات میں وہ تمام افراد کے جو دخل دیتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں، دو طرح کے افراد ہیں۔ کچھ وہ کہ جو غیر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں اور متعصبانہ نظروں سے سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ ثابت کرتے رہتے ہیں، یا پھر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ دوسرے دن میں نے آپ کے سامنے اس بات کو عرض کیا تھا کہ جو لوگ اسلامی تعلیمات کو مشکوک و مشتبہ بنانے میں کوشاں رہتے ہیں، وہ بنام علمی شخصیتیں ہوں، لیکن در حقیقت ان کا مقصد اور مقصود یہ دنیا ہے۔ اور اس میں نے آپ کے سامنے عیسائی، یہودی اور دوسرے مذاہب کے بعض علماء اور خود پھر اسلامی زندگی میں جو دخل دینے والے حضرات علماء ہوں، ان میں بھی دو طرح کے، کچھ وہ کہ جو قربانیاں دیتے رہے، کوششیں کرتے رہے اور اسلامی حقائق کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور کچھ وہ کہ جو صرف دنیا داری کے حساب سے بات کرتے رہے۔ گزشتہ روز میں نے آپ کے سامنے اسی بات کو آگے بڑھاتے کتابوں کے مستند حوالوں کے ساتھ اس درمیان بات رہی ہے کہ وہ افراد کے جنہوں نے یہ سمجھنا چاہا کہ معتبر اسلام، معتبر دین، معتبر تاریخ اسلام کہاں سے ملے گی، اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے بعض باتیں عرض کی، یہاں تک کہ میں آپ کے ذہنوں کو وہاں تک لایا کہ جہاں مرکز ہے اسلامی زندگی کا، یعنی خود خانہ کعبہ۔ اور اس ضمن میں نے آپ کے سامنے کسی ایک اچھے محقق اور ریسرچ اسکالر اور اچھے تحقیق کرنے والی شخصیت کے حوالوں سے کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ خود مرکزی تبلیغی جگہ ہمارے لیے، اسلامی زندگی کے لیے خانہ کعبہ ہے، اور معتبر ترین شخصیت کہ جس سے ہم ایمانی زندگی کا رشتہ رکھیں اور ہمارے لیے اعتبار ہو۔ میں نے ایک مثال بھی دی تھی کہ تاریخ ایک صحرا ہے، بھٹک بھی سکتا ہے انسان اور منزل تک پہنچ بھی سکتا ہے۔ اگر تاریخی صحرا میں ہم بلا نشان معین کیے ہوئے بھٹکتے رہیں گے تو کبھی منزل تک نہ پہنچ سکیں گے، اور اگر ہم نے اپنے نشان معین کر لیے ہیں اسلامی تاریخ میں، تو اسلامی تاریخ کا صحرا ایک ریگستان نہیں ثابت ہوگا، بلکہ ایسا سبززار ثابت ہوگا کہ جہاں قدم قدم پر ہمیں ایمان کے بہترین شجر سایہ دار ملتے جائیں۔ صلوات مدالم۔ آج میں اسی بات کو پھر آپ کے سامنے آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ اگر میں کل آپ کے ذہن کو لایا تھا وہاں تک کہ جہاں خانہ کعبہ ہے، فتح مکہ ہے، تو عزیزان گرامی، فتح مکہ سے پہلے بھی ہمیں تاریخ پر کچھ نظر ڈالنا چاہیے۔ اور آج کی گفتگو ساری دنیا کے لیے، دنیا اسلام یا دنیا اسلام سے باہر جتنے افراد بھی اسلامی تعلیم کو سمجھنا چاہتے ہوں،
کہ تعلیم اسلام کی کیا ہے، اسلام کیا ایجوکیٹ کرتا ہے، اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، اسلام کیا ذہن بناتا ہے۔ اعتراضات کی دنیا تو بہت وسیع ہے، لیکن اگر سمجھنے کی بات کریں تو بات واضح ہو جائے گی۔ اسی آج کی تقریر میں بھی میں ایک آخری بات جب عرض کروں گا آپ کے سامنے، پہلے ایک اور صلوات محمد و آل محمد۔ دیکھیے مکہ خود کیا ہے، خانہ کعبہ جو مرکز ہے تمام دنیا کی اسلامی زندگی کے لیے بھی، فکری مرکز، عبادتی مرکز، اور پھر خود عالم اسلام کے لیے بھی۔ تھوڑی دیر اس بات پر توجہ کریں، خانہ کعبہ کی طرف ساری دنیا کے انسانوں کے اور مسلمانوں کے توجہات ہیں۔ مسلمان اپنا سر جھکاتا ہے تو خانہ کعبہ کی طرف۔ یہ مکہ، یہ خانہ کعبہ کیا ہے، اس کی تاریخ؟ میں تاریخ خانہ کعبہ نہیں عرض کروں گا، بلکہ جہاں تک آپ کے ذہن کو لانا ہے، بہت جلد اپنے اس موضوع تک آپ کو لے آؤں، اس موضوع کی تفصیل کی طرف۔ وہ گھر اللہ کا کہ جو حضرت آدم کے وقت سے تعمیر ہوا، منہدم ہوتا رہا دنیا کے موسموں کے اعتبار سے، وقت گزرنے کے اعتبار سے، اور پھر بنایا جاتا رہا، اور پھر اس کی محکم تعمیر کا وہ وقت آیا کہ جب جناب ابراہیم اور اسماعیل کو حکم ملا۔ کل جو آپ فتح مکہ کی تاریخ پر کچھ نظر ڈال رہے تھے، اس سے 2500 سال پہلے چلیں۔ 2500 سال پہلے اللہ کے منتخب بندے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور جب تعمیر کر چکے تو قرآن کریم نے اس منظر کو پیش کیا کہ جس کو جناب ابراہیم نے ہاتھ بلند کیے، ربنا تقبل منا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب جناب ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر لیا تو آواز دی، ربنا تقبل منا، پالنے والے ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا ہم دونوں کو، اب یہاں سے توجہ کیجیے گا، خدایا ہم دونوں کو اپنی اطاعت کے راستے پر باقی رکھ، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو اپنی اطاعت کے راستے پر باقی رکھ، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہم کو ہماری ہدایت کے راستے، اصول، قاعدے، قانون تعلیم فرما دے، اور اگر کوئی بات ایسی ہے تو توبہ کو قبول کر لے، تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آئیے اب پھر وہ دعا کے ہاتھ بلند ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ دعا کیا ہے؟ پالنے والے، جس ذریت پہ ہم نے تیری اطاعت شعار گروہ کا تجھ سے وعدہ لینا چاہا ہے، تیرے سامنے دعا کی ہے، تیرے سامنے ہم نے آرزو پیش کی ہے کہ ہماری ذریت میں سے ایک گروہ کو اپنی اس اطاعت کے راستے پر باقی رکھنا، انہی میں سے، اسی گروہ میں سے، ربنا وابعث، اسی میں سے مبعوث فرما ایک رسول کو جو ان پر تیری نشانیاں پڑھ کر بتلائیں، ان کو کتاب اور وژڈم، عقل، دانش کی تعلیم دے۔ میں حکمت کیا ترجمہ جس طرح کر رہا ہوں، ان کو حکمت، عقل کی تعلیم دے، کتاب بھی پڑھائے، عقل بھی بتلائے، اور ان کے نفس کو پاک کرے۔ بس عزیزان گرامی،
اب میں پھر آپ کے ذہن کو 2500 سال بعد لاتا ہوں۔ یہ 2500 سال پہلے اللہ کے دو منتخب بندوں کی تمنا، آرزو اور دعا، والنے والے اس گروہ میں سے، اس نسل میں سے، اس ذریت میں سے ایک ایسے رسول کو مبعوث کر دے جو ان کو علم بھی بتلائے، عقل بھی بتلائے اور کردار بھی بتلائے۔ دعا کیا ہے؟ علم اور کردار عطا ہو نسل میں ایسا نبی کہ جو ان کو علم بھی سمجھائے اور کردار بھی بتلائے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اب 2500 سال گزر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی دعا خانہ کعبہ کے پاس، میں نے اپنے حال میں جو روزانہ مضمون چھپ رہے ہیں اخبار میں، اسے میں نے ایک دن اس کو بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کی ایک نسل سے جناب اسحاق، اور جناب اسحاق کی نسل میں مختلف شاخوں میں اور شعبوں میں تقسیم ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ، عیسیٰ، جناب یوسف، جناب یعقوب، یہ سارے انبیاء۔ لیکن حضرت اسماعیل کی نسل سے 2500 سال تک کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک نسل میں انبیاء ہی انبیاء، ایک نسل میں کوئی نبی نہیں۔ 2500 سال کے بعد جب جواب آئے گا تو حضرت ابراہیم کے ساتھ کس نے دعا مانگی تھی؟ خانہ کعبہ کے قریب کھڑے رہ کر حضرت اسحاق نے نہیں مانگی تھی، حضرت اسماعیل نے مانگی تھی۔ تو اب جواب بھی حضرت اسماعیل کی دعا کے جواب میں آئے گا کہ اب جو 2500 سال بعد اگر حضرت اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی ہو تو وہ وہی ہوگا کہ جس کی تمنا ابراہیم نے بھی کی اور جس کی دعا اسماعیل نے بھی کی۔ ایک صلوات محمد علیہ۔ تھوڑی دیر متوجہ رہیں گے اس بات کی طرف، حالات کیا ہیں؟ وہ وقت آ گیا کہ اب لوگوں میں ہر طرف چرچا ہے، بس اب اس نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کا دور آ چکا ہے، ابرہہ کے واقعات گزر چکے ہیں، اور ان واقعات کے بعد اب 40 سال گزر رہے ہیں کہ جب ہمارا اور آپ کا نبی، وہ وجود، وہ ہستی، وہ شخصیت سامنے آتی ہے کہ جس کو فاران کی کوہ ابو قبیس کی چوٹیوں پر آواز دی گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے درست کرنے والے، اے چادر لپیٹنے والے، اٹھئے، لوگوں کو ڈرائیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے۔ رسول نے آواز کو سنا، آواز دی اللہ اکبر۔ تاریخ نے لکھا ایک ایک پتھر سے، ایک ایک درخت سے، ایک ایک شاخ سے، ایک ایک پتی سے، پوری کائنات سے جیسے جواب آیا۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، پوری کائنات نے پلٹ کر جواب دیا اللہ اکبر۔ اور اس منظر کے ساتھ اب ہمارے رسول آئے، لوگوں کے درمیان الہی پیغام کو دینا چاہتے ہیں۔ حالات چاروں طرف کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا عزیزان گرامی۔ بدترین حالات عرب کی سرزمین پر۔ ایک اچھے مستشرق نے، جس نے تقریباً اپنی زندگی میں پھر اسلام قبول کر لیا، اس نے اپنی کتاب میں ایک چیپٹر قائم کیا، عرب صحرا، صحرائی عرب، اور اس صحرائی عرب کے اس نے حالات لکھے کہ کیا حالات تھے، جیسا ماحول تھا، جیسی فضا تھی، جیسی جگہ تھی، ویسے مزاج بن رہے تھے۔ جس طرح تیز ہواؤں میں چلتے ہوئے ریت کے ٹیلے، ابھی یہاں سے وہاں، ابھی وہاں سے وہاں، ویسے ہی عرب صحرا کا مزاج بھی تھا، صبح کو کچھ، شام کو کچھ۔ جیسے وہاں کی فضا اور موسم تھا کہ اگر سخت ترین سردی ہے تو جلد شکستہ ہو رہی ہے، راتوں کی ٹھنڈک میں جلد شکستہ ہو رہی ہے، اور دن کی تیز دھوپ میں جلد پارا پارا ہو رہی ہے۔ ایسی سب گرمیوں کے درمیان عرب صحرا کا مزاج بھی ویسا ہی وحشی اور ویسا ہی تند اور ویسا ہی حرارت پسند تھا۔ جیسا ریگستان کا انداز ہوتا تھا کہ راتوں کو سناٹے میں لگتا تھا،
کہ آسمان، کھلا آسمان چمکاتے ہوئے چاند ستارے، مانتا تھا کہ انسان سے خود کچھ باتیں کر رہے ہوں۔ ویسا ہی عرب کا مزاج بھی بنتا تھا کہ صبح کو جنگ کا مزاج ہے تو رات کو شاعری کا مزاج ہے۔ یہی دونوں مزاج عرب کے مزاج پر حاوی ہو گئے تھے، یا تلوار دین بن چکا تھا یا شعر و شاعری کا مذہب قرار پا چکا تھا۔ عزیزوں اور دوستو، ایسے ماحول میں عرب کے پاس حالات تو یہ تھے، موسم یہ تھا، اور ساتھ ساتھ کردار کیا تھے کہ قدم قدم پر خاندانی غرور تھا، قبیلوں کا فخر تھا، ایک دوسرے کے سامنے تحقیر اور تذلیل کے جذبات تھے، ایک دوسرے کو ذرا سی بات پر قتل کر دیا جاتا تھا، ذرا سے انتقام پر لوٹ لیا جاتا تھا، قذاقی، بدکرداری، ہر قسم کی برائیاں اس عرب کے اندر جمع تھیں۔ بس میں اپنی بات کو ختم کر چکا کہ جب چاروں طرف کا ماحول یہ تھا کہ اس عرب میں ایک ذرا سی بات پر خاندانی غرور پر دوسروں کو قتل کرنا، خاندانی فخر پر دوسروں کو تباہ کرنا، دوسروں کی تحقیر کرنا، دوسروں کی تذلیل کرنا، یہ مزاج بن چکا تھا۔ ذرا سی بات پر تلوار نکال لینا، دو قبیلے آپس میں 40 سال تک قتل و خون میں مبتلا ہیں، ذرا سی بات پر جنگ کر لینا، 60 سال تک آپس میں لڑائیاں ہیں، قتل و خون ریزی ہے۔ ایسے بدترین ماحول میں کہ جہاں کوئی شخص بھی اب صرف دنیا کے علاوہ مذہب کا نام بھی نہیں سوچ سکتا تھا، اس وقت ایک شخصیت ریت کے ایک ٹیلے پر کھڑے رہ کر لوگوں کو بلاتی ہے اور بلا کر آواز دیتی ہے، لوگوں یاد رکھو کہ جب تک یہ دنیا باقی ہے اس وقت تک میرا دین باقی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزوں اور دوستو، غور کرنا کہ جب عرب صحرا کا وہ مزاج ہو، اور جغرافیائی اعتبار سے اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حجاز کے اس ریگستانی صحرا سے باہر کسی کا میسج جا بھی سکے گا، کسی کا پیغام جا بھی سکے گا۔ اس وقت جب آج اتنے مشکلات ہوں تو اس وقت کتنے مشکلات رہے ہوں گے۔ اس نے کتنے یقین کے ساتھ کہا اس ٹیلے پر کھڑے رہ کر، جب تک یہ دنیا باقی ہے میرا دین باقی ہے، میں تمہارے درمیان بہترین پیغام لے کر آیا ہوں۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس ریت کے ٹیلے سے، اس مکے کے چھوٹے سے شہر سے باہر تک میری آواز کیسے جائے گی؟ لیکن اتنے چیلنج، اتنے یقین سے کہہ دینا، اور آج تک دنیا میں قدم قدم پر اذانوں کی بلند ہوتی ہوئی آوازیں گواہی دیتی ہیں کہ کل جو تم نے کہا تھا آج تمہارا کلمہ باقی ہے، تمہاری آواز باقی ہے، تمہارا لہجہ باقی ہے۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ لیکن افراد کے سامنے کہا گیا دوستو اور عزیزو کہ جن کو مذہب پر کوئی یقین نہیں تھا، لیکن اس شخصیت نے بتلایا، آؤ اور دیکھو کہ میں نے کن کے درمیان کہا ہے۔ جہاں قدم قدم پر رشوت خور ہیں، جہاں قدم قدم پر بدکردار ہیں، لوٹ لینے والے لوگ ہیں، قذاقی کرنے والے لوگ ہیں، شرابیں پینے والے لوگ ہیں، جوا کھیلنے والے لوگ ہیں، ان سب کے درمیان کیا غور و فکر کے لائق بات نہیں ہے کہ کون شخصیت ہے؟ عبد المطلب کا پوتا ہے، ابو طالب کی گود میں پرورش پایا ہوا ہے، اور ایسے ہجوم کے درمیان جاتا ہے۔ نہ شرابی اس پر اپنا اثر کرتے ہیں، نہ جواری اس پر اپنا اثر کرتے ہیں، نہ قذاق اس پر اپنا اثر ڈالتے ہیں، نہ لٹیرے اس پر اپنا اثر ڈالتے ہیں، نہ کوئی بدکردار اس پر اپنا اثر ڈالتا ہے۔ میں پوچھوں گا کردار کی اتنی پختگی یا خالق کی عطا کی ہوئی ہے یا کسی آغوش میں پرورش پائے ہوئی شخصیت کا ہی کردار ہے؟ محمد کو پہچانو تو ابو طالب کو بھی پہچان لو کہ جب ان کی گود کا پالا ہوا ایسا تھا تو ابو طالب کیسے ہوں گے؟ صلوات محمد و آل محمد۔ بلکہ اس نے کردار کیسا پیش کیا؟ ایسا کردار پیش کیا کہ شرابیوں میں بیٹھا تو شراب چھوڑوا دی، جواریوں میں بیٹھا تو ان کا بد کرداری کا انداز بدل دیا، قذاقوں میں بیٹھا قذاقی ہٹا دی، لٹیروں میں گیا ان کے درمیان سے قتل و خونریزی کے انداز ہٹا دیے۔ معلوم تم محمد کے کردار پر اثر نہ کر سکے، محمد کا کردار قدم قدم پر اثر کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر عربی نے جب اپنا پیغام سنایا تو پیغام بتلانے کے بعد گھر میں خود تو واپس آ گئے، لیکن بڑھتے ہوئے مجمع نے، چاروں طرف سے آتے ہوئے مجمع نے دیکھا کہ دیوار خانہ کعبہ پر چند خاموش سطریں لکھی ہوئی ہیں جن پر لکھا ہوا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانک هو الابتر۔ یہ 3 سطریں دنیا کو حیرت میں ڈالنے لگیں کہ کل تک تو ہم لوگوں سے انتقام لیتے تھے، قتل کرتے تھے، لوٹتے تھے، مال و
زر کے لیے کس طرح سے ہم لوگوں کے جانوں کو لے لیا کرتے تھے۔ یہ کیسا میسج آیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور قربانی دو اور اللہ کی عبادت کرو۔ لوگوں نے دیکھا، سمجھ لیا کہ اس بدترین حالات میں ایسا پیغام دینے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ جو ادھر سے آیا ہو۔ دیکھنے والے کو خود کہنا پڑا کہ ما ھذا کلام البشر بل کلام خالق البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں لگتا ہے، یہ تو انسان کو پیدا کرنے والے کا کلام لگتا ہے۔ اور قسم کھاتا ہے کہ میں کبھی شاعری نہ کروں گا۔ بہترین شاعر اس کلام کو دیکھتا ہے اور دل پر اثر کرتا ہے کہ اب میں کبھی شاعری نہ کروں گا۔ ایسا بہتر کلام کون کہنے والا ہے سوائے اللہ کے؟ کسی کا کلام نہیں ہے۔ میں کہوں گا دیوار کعبہ پر خاموش قرآن کی آیتیں اتنا اثر کرتی ہیں کہ اشہد الشعراء قسم کھاتا ہے اب کبھی شعر و شاعری نہ کروں گا۔ اب تو پہچانو کہ دیوار کعبہ پر خاموش قرآن اتنا اثر کرے گا تو کعبے کی دیواروں میں بولتا ہوا قرآن آ جائے تو کیا اثر کرے گا؟ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ کہو صلوات محمد و آل محمد۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ اسی مکے سے 40 سال کی خاموش زندگی کے بعد مکے میں اب 13 سال کی زندگی۔ میں چاہتا ہوں میرے بچوں تک پوری تاریخ ایک تیرانہ نظر سامنے آ جائے۔ 13 سال مکے میں، اور پھر مکے سے ہجرت ہوئی۔ بہت جلد آ رہا ہوں اس موضوع کی طرف۔ مکے سے ہجرت، شب ہجرت کیا ہوا، صبح ہجرت کیا ہوا، تفصیلات کو چھوڑتا ہوں، پھر کبھی ہر قدم پر رک کر بہت کچھ کہنے کے لیے۔ جس نے مکے والوں کو یہ پیغام دیا تھا، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا اسلام سے باہر کے مفکرین، دانشور اور محققین، ریسرچ اسکالرز میری اس بات کو غور سے سنیں جو ان CDs کے ذریعے ان تک جائے، اور نتیجہ فکر پر اندازہ کریں کہ اسلامی تعلیم کیا ہے۔ تاریخ کے ایک ایسے واقعے سے بڑے بڑے محققین اسلام کو میں نے یوں ہی گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے بعض مواقع پر کہ اسلام پر جتنے اعتراضات ہوتے ہوں قدم قدم پر ان کا جواب موجود ہے۔ اور آئیے، گزشتہ روز سے میں نے عرض کیا ہے، پھر وہیں ٹھہر کر آپ کو واپس لایا ہوں۔ کیا ہوا ہے؟ 13 سال مکہ، ہجرت، پہلی ہجرت ہجرت حبشہ، دوسری ہجرت شب ہجرت، حضور بستر پر سلایا اپنے بھائی کو۔ صبح ہجرت، رسول جا چکے ہیں، آنے والے علی سے سوال کر رہے ہیں۔ جواب کیا ہے، سوال کیا ہے، چھوڑتا ہوں۔ تاریخ آگے بڑھی، پہلا سن ہجرت، دوسرا سن ہجرت، اب صرف 10 ہجرت کے سن باقی ہیں حضور کی زندگی میں۔ پہلا سن ہجری، دوسرا سن جنگ بدر، تیسرا سن ہجرت جنگ احد، چوتھا سن ہجرت کچھ خاموشی اور امن کے ساتھ گزرا، پانچواں سن ہجرت جنگ احزاب، جنگ خندق اور صلح حدیبیہ، چھٹا سن ہجرت وہ وقت آتا ہے کہ جنگ خیبر، رسول نے ایک عمرہ بھی فرمایا۔ ساتواں سن ہجرت کہ جس میں حضور نے جانے کے بعد فتح مکہ۔ عزیزان گرامی، آٹھواں سن ہجرت ماہ رمضان، یکم رمضان سے حضور نے حکم دیا لوگوں کو تیاری کا، چلنا ہے مکے کی طرف۔ وقت وہ آ رہا ہے جسے ہم اور آپ فتح مکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور حضور ایک بڑے مجمع کے ساتھ 10-12 ہزار افراد کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے، مدینے سے چلے۔ اب مکے کی طرف یہ قافلہ جا رہا ہے، یہ لشکر جا رہا ہے۔
بہت سے واقعات یہاں پر ہیں جو تاریخ پڑھنے والے افراد جانتے ہیں اور میں انہیں چھوڑ رہا ہوں۔ جب مکے سے قریب پہنچنے لگے، تھوڑا فاصلہ ہے، رسول کی چچا عباس حضور کی سواری کے گھوڑے پر بیٹھ کر مکے کی طرف آگے چلے گئے۔ ابھی آئے ہیں، جب رسول سے آ کر ملے ہیں تو رسول خوش ہوئے، دیکھا آپ کے چچا عباس کو اور فرمایا آپ کی یہ ہجرت آخری ہجرت ہے، جیسے میری نبوت آخری نبوت ہے۔ اور پھر جب مکے سے قریب پہنچ چکے تو عباس نے طے کیا، یہ میں ایک ایک جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آگے جو عرض کر رہا ہے اس پہ نظر رہے۔ عباس نے طے کیا، رسول کی چچا، اگر یہ 10-12 ہزار کا لشکر مکے پہنچ گیا تو کوئی انسان نہ بچے گا، اس لیے کہ اب مکے والے لڑنے سے تھک چکے ہیں، اب ان کے پاس لڑنے والا کوئی نہیں۔ جو لوگ اسلام پر قوت اور طاقت، شمشیر زنی اور تلوار، خوف اور دہشت، آتنک اور بربریت کے الزام لگاتے ہوں، وہ اس تاریخ کو غور سے سنیں اور سمجھیں۔ پہلے ایک صلوات محمد والے ہوں۔ قافلہ عباس آگے بڑھے، یہ لشکر اگر مکے پہنچ گیا تو کوئی گھر نہ بچے گا۔ آگے بڑھے، مکے سے قریب پہنچ رہے تھے کہ بڑی نامی گرامی شخصیت تاریخ کی ابو سفیان ایک شخص کے ساتھ کچھ باتیں کرتا ہوا نظر آیا۔ بہت توجہ سے بات کو جانے دیجئے، کیسٹس کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں جائے، میں چاہتا ہوں بات پہنچے۔ ساتھ میں کوئی اور شخص بدیل۔ عباس نے دیکھا، آواز سنی، آواز دی، پکارا نام لے کر، چونکا، یہ عباس کہاں آ گئے؟ رسول کی چچا قریب آیا، کیا خبر ہے؟ کہا تمہارے حق میں بہت بہتر یہ ہے کہ میرے ساتھ اس گھوڑے پر بیٹھ جاؤ اور رسول کے پاس چلے چلو۔ سن رہے آپ؟ کیوں؟ کہا وہ یہی وقت ہے کہ بچ سکتے ہو۔ بہت توجہ، میں تاریخ کے اس موڑ سے یوں ہی نہیں نکلوں گا۔ جو حضرات بہت احترام کرتے ہوں وہ سمجھیں تاریخ کی اس بنیادی بات کو۔ میرے ساتھ بیٹھ لو، بیٹھ گئے۔ رستے میں یہ بھی کہا گیا، خیال رکھنا جہاں میں تمہیں لے کے چل رہا ہوں وہاں اس وقت رات کی حفاظت کے لیے ایک صاحب ٹہل رہے ہوں گے، وہ تم سے دیکھتے ہی اپنی پرانی دشمنی نکال سکتے ہیں۔ وہ دشمنی یہاں نہیں بیان کروں گا، جو تاریخ سے واقف لوگ ہیں وہ سمجھ چکے ہوں۔ بڑی نازک بات ہے اس لیے نہیں عرض کروں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ حضرات علماء واقف ہیں، خاموش رہے۔ آ گئے حضور تک، چھپا کر لے آیا گیا، وہ صاحب نہ دیکھ لیں، دیکھتے ہی مار ڈالیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ یہ ڈرتے سہمتے رسول کے خیمے میں آئے، دیکھا حضور نے، رات کا وقت، خیمے میں آئے، پہچانا جس نے کیا کچھ نہیں کیا وہ آج خیمے میں سامنے ہے۔ حضور نے ابھی بات شروع کرنا چاہی تھی کہ جو باہر گھوم رہے تھے حفاظت کے لیے انہیں معلوم ہو گیا یہ خیمے میں آیا ہے، تیزی سے خیمے میں آئے۔ یہ شخص جس کے پاس نہ امن نہ ایمان، اجازت دیجئے میں اس کا سر اتاروں۔ آج کا مسلمان غور کرے کہ جن کے لیے آج بھی ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ابو سفیان کے لیے اتنا تو غور کیجئے کہ اگر رسول اور عباس اس خیمے میں نہ ہوتے تو آج آپ ان کی مدح کرنے والے بھی نہ ہوتے، اس لیے کہ ان کو کون قتل کر دیتا؟ جن کو لوگ بہت چاہتے ہیں۔ یہ داستان وہیں ختم ہو جاتی، لیکن عباس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ان کو امان دی ہے۔ فرمایا ہاں ان کے لیے امان ہے۔
مگر رسول نے اتنا پوچھا کہ تم کیوں نہیں ایمان قبول کر لیتے؟ جواب دیا، لات منات عزا کو کیا جواب دوں گا؟ ساتھ والے نے فوراً کہا جو آئے تھے باہر سے، تباہ کرو ان کو۔ انہوں نے پلٹ کے جواب دیا، میرے اور رسول کے درمیان گفتگو تم دخل دینے والے کون؟ جواب سنیے گا، خیمے کے باہر ہوتے تو جواب دیتا، نہیں سمجھے؟ لکھنؤ کا مجمع ہے، صلوات محمد علیہ وسلم، ہوتا ہے نہیں، باہر آؤ باہر آؤ، جب باہر آئے معاف کیجیے گا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ باہر آئیے تو دیکھ لیں گے، اچھا آ گئے باہر، یوں ہی بات ہو رہی تھی، مذاق ہو رہا تھا، ہوتے ہیں نا بہت سے ایسے لوگ۔ تو خیر حکم دیا ان کو رات کو اپنے یہاں لے جاؤ، صبح کو لانا۔ صبح ہوئی، لشکر آگے بڑھا، ابو سفیان آگے آگے، لشکر فاصلے پر، جب مکے سے قریب پہنچ گیا تو آگے بڑھایا سواری، سامنے قریش جماعت آواز دیا ہے قریش، سارے مکے والوں نے دیکھا بڑی گرد اڑ رہی ہے، بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، سامنے اندھیرا چھایا ہوا ہے، یہ اندھیرا کیسا ہے، یہ گرد و غبار کیسا ہے، یہ اڑتی ریت کیسی ہے، لشکر کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، تم کو نہیں معلوم؟ یہ محمد آ رہے ہیں، صلوات محمد آ رہے ہیں۔ کل جو میں نے آپ کے سامنے فتح مکہ پہ گزارش کیا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل، تاکہ تاریخ کو، اس حقیقت کو، اسلامی تعلیم کیا ہے سامنے آئے۔ تمہیں نہیں معلوم کون آ رہا ہے؟ اور سن لو، آج جو میرے گھر میں پناہ لے گا، جو اپنے گھر میں رہ کر دروازے بند کر لے گا، جو حرم کعبہ میں آ جائے گا، وہ اسی کے لیے پناہ ہے، ورنہ کسی کے لیے آج پناہ نہیں ہے۔ یہ گفتگو بازار میں جو کی تو لوگوں نے کہا کیا کہہ رہا ہے، یہ کون سی گفتگو ہو رہی ہے؟ اپنے گھر کے دروازے کے قریب کھڑے رہ کر بات کر رہے تھے، گھر سے نکل آئی وہ، یہ جس کو مجمع جانتا ہے۔ تاریخ کا عجب منظر ہے، آگے بڑھ کے پوچھا تو کیا کہہ رہا ہے، اور جب اس نے اپنا قول نقل کیا تو میں نہیں عرض کر رہا ہوں، تاریخ کا پورا منظر یہ ہے، آگے بڑھ کے اپنے شوہر کی داڑھی پکڑی اور پکڑ کر داڑھی جو کچھ کرنا تھا شروع کر دیا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا لوگوں کیا دیکھ رہے ہیں اس بوڑھے اور احمق کو، اسے قتل کر دو، مار ڈالو۔ یہ جنگ چل رہی تھی کہ رسول کا لشکر داخل ہوا ہے، صلوات محمد والے، پیچھے پرا باندھے ہوئے ساتھی۔ اور یہاں سے سنیے گا عزیزان کرام، حضور آگے بڑھے، لوگ چاروں طرف خاموش کھڑے ہو گئے، خانہ کعبہ کے قریب رسول، در خانہ کعبہ کے قریب رسول، ساتھ میں ایک بھائی، 12,000 کا لشکر پیچھے۔ رسول نے آگے بڑھ کر حکم دیا، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا۔ کس نے کھولا؟ کون داخل ہوا؟ رسول ہیں اور علی ہیں، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، کاندھے پر بلند کیا، وہ سب کچھ ہوا جو آپ نے کل سنا، کل سن چکے، بات آگے بڑھاؤں۔ رسول اب واپس آئے، خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے، پورا مجمع جس میں 12,000 کون ہیں؟ اصحاب رسول ہیں کہ نہیں؟ یہ لشکر نہیں ہے، صرف اصحاب رسول، 12,000، 10 سے 12,000 سامنے، خود مکے کے رہنے والے اگر کم سے کم تعداد بھی لگا لی جائے تو 3-4 ہزار، یہ 12-15 ہزار کا مجمع سامنے کھڑا ہے۔ در خانہ کعبہ پر کون؟ رسول، پہلو میں علی، لیکن منظر کیا ہے؟ رسول دونوں ہاتھوں سے خانہ کعبہ کے دونوں دروازوں کو پکڑے ہوئے، اور پھر آواز دی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جب رسول نے یہ آواز دی، سامنے مجمع سن رہا ہے۔ دوستو عزیزو، اس کے بعد پوچھا آپ نے اس مجمع سے، یہ کس مجمع سے پوچھا؟ یہ کس مجمع سے سوال کیا؟ جس نے 13 سال مکے میں رسول کو ستایا، جس نے ہجرت پر مجبور کیا، جس نے جنگ بدر جا کر مدینے میں لڑی،
جس نے جنگ احد میں رسول کے چچا کو شہید کیا، جنگ بدر میں رسول کے چچا ابو عبیدہ کو شہید کیا، شہدائے بدر کی لاشیں گواہ، جس نے جنگ خیبر اور کہاں صلح حدیبیہ سارے مناظر دیکھے، آج وہی مجمع خون کا پیاسا مجمع سامنے کھڑا ہے۔ علامہ عزیز الحق کوثر ندوی اپنی کتاب مناقب اہل بیت میں یہاں پر تحریر کرتے ہیں، ندوے کے بڑے عالم، کہ رسول نے آواز دی، یہ بتلاؤ کہ تم آج ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ساری دنیا کو میں آواز دیتا ہوں، آئیے اور دیکھیے کہ خانہ کعبہ آج رسول کتنے زمانے کے بعد واپس آئے؟ یہ تقریباً 21 سال کے بعد اپنے وطن آنے والا رسول اس مجمع سے پکار کر کیا کہہ رہا ہے؟ لفظیں بڑی قیمتی ہیں، چاہے سونے کے حروف سے لکھیے چاہے جن لفظوں میں لکھیے۔ ساری دنیا جو اسلام کی تعلیم کو سمجھنا چاہتی ہو وہ یہاں پر آئے اور اس منظر کو غور سے دیکھے۔ یہ رسول کھڑے ہیں، یہ پہلو میں علی ہیں، یہ سامنے مجمع ہے، جو اسلام لا چکا ہے وہ بھی اور جو اسلام اب لائے گا وہ بھی، دونوں طرح کا مجمع سامنے ہے۔ اور رسول کیا فرما رہے ہیں؟ سنو، سارے عرب کے غرور، خاندانوں کے غرور، خون کا انتقام، خون بہا، سب میرے پیروں کے نیچے ہے۔ اور سنو، زمانے جاہلیت کے خاندانی فخر و غرور، نسب اور حسب پر غرور، یہ سب آج سے ختم۔ یہ یاد رکھو کہ ہر انسان، ساری دنیا کے غیر مسلم بھی سنیں، ہر انسان آدم کی اولاد ہے، آدم مٹی سے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں بس وہی محترم ہے جو جتنا زیادہ اس سے ڈرنے والا ہے۔ ایک صلوات محمد قرآن نے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگوں ہم نے تم کو مردوں اور عورتوں سے پیدا کیا، الگ الگ شاخوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، الگ الگ شاخوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہم نے، تاکہ تم پہچانو سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو جتنا زیادہ متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، باکردار۔ یہ اسلام کی آواز تھی۔ اب 21 سال کے بعد جب رسول اس مجمع کے سامنے آتے تو فرماتے ہیں سنو، اب کسی خاندان قبیلے کا کوئی فخر غرور کچھ نہیں، حسب پر کوئی غرور نہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، صرف اسی کو عزت ملے گی جو اللہ کے نزدیک جتنا زیادہ تقوی والا ہو، پرہیزگاری والا ہو۔ یہ تو ہم نے اور آپ نے سنا، میں پوچھتا ہوں کیا سامنے کھڑے ہوئے مجمع نے یہ نہیں سمجھا؟ یہ تو بالکل نہیں بدلے۔ جب 21 سال پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ پر یقین کرو، اللہ پر ایمان لاؤ اور یہ سب باتیں آپس کی ختم کر دو، وہی آج بھی کہہ رہے ہیں، جو کل کہا تھا وہی تو آج بھی کہا۔ نہ بدر کی جنگ نے اثر کیا، نہ احد کی جنگ نے اثر کیا، نہ کھچی ہوئی تلواروں نے اثر کیا، نہ بہتے ہوئے خون نے اثر کیا، نہ ہجرتوں نے اثر کیا، نہ غم و الم نے اثر کیا، نہ مصائب نے کوئی اثر ڈالا۔ جو کل کہہ رہے تھے وہی آج بھی کہہ رہے ہیں۔ وہ رسول نے سمجھایا، اسلام کا پیغام کل بھی یہی تھا کہ صرف کردار کی عظمت ہوگی، اور آج بھی یہی عظمت ہے کہ جس کے پاس کردار ہے وہی با عظمت ہے۔ ایک صلوات محمد والے۔ پوچھا تم ہمارے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ خاموشی، سناٹا، سامنے وہ مجمع ہے، کسی کے دل میں یہ ہوگا ہم نے کس کس کو قتل کیا۔ کسی نے خیال کیا ہوگا اسی مجمع میں وہ ہند بھی ہے جس نے رسول کے چچا کا جگر چبایا ہے، اسی مجمع میں وہ ابو سفیان بھی ہے جو یہاں تک کتنی جنگیں لڑ چکا ہے، اسی مجمع میں کون کون ہے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی ہے۔ ایسے ایسے افراد سامنے کھڑے اور ان کے درمیان خاموشی اور سناٹا کہ اب رسول نے پوچھا ہے تم ہم سے اب کیا گمان رکھتے ہو؟
کسی نے سوچا ہوگا ابھی ابھی حکم قتل جاری ہوگا، مکانوں کو لوٹ لو، گھروں کو لوٹ لو، ایک ایک کو قتل کر دو، ان کی گردنیں اڑا دو، سروں کو اڑا دو، انہیں تباہ و برباد کر دو۔ ہر ایک کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی، ہمارے پاس تو کوئی طاقت بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک طرف تو 10,000 12,000 کا لشکر ہے، اور دوسری طرف پہلو میں وہ کھڑا ہے کہ جس کی تلوار کی چمک نے کبھی بدر میں بتایا، کبھی احد میں سمجھایا، کبھی خیبر و خندق میں بتلایا، جس کی تلوار کی چمک نے آسمانوں پر گواہی دی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، صلوات محمد علیہ۔ کس میں ہمت ہے، کس میں ہمت ہے جو بات بھی کرے اس عالم میں؟ بڑی دبی لفظوں سے اتنا کہا گیا، انت اخ کریم وابن اخ کریم لا نظنکم الا خیرا۔ آپ تو ہمارے بڑے محترم بھائی ہیں، آپ تو ہمارے بڑے محترم بھائی کے بیٹے ہیں، ہم تو آپ سے سوائے نیکی کی کوئی امید کرتے ہی نہیں۔ یہ اس بڑے مجمع کا جواب اس بات کی گواہی ہے کہ نہیں ہے کہ تم نے ابھی تک جو بھی کیا ہو، پہلے رسول نے تم سے یہ اقرار لے لیا کہ آج تک تم نے کیا سمجھا تھا رسول کو اور ابھی تک کیا سمجھ رہے ہو۔ ایک محترم بھائی کے بیٹے جن سے سوائے خیر کے کوئی امید نہ ہو، وہ ہے ذات رسالت، جن سے سوائے نیکی کے کوئی امید نہ ہو، وہ ہے ذات رسالت۔ اور اب میں دنیا سے کہوں گا کہ حضور نے کیا فرمایا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو، جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ۔ رسول نے کوئی شرط نہ رکھ کر بتلا دیا۔ اگر اسلام تلوار کا دین ہوتا، اسلام خوف و دہشت کا دین ہوتا، اسلام آتنک کا دین ہوتا، تو اس سے بہتر انتقام کا کوئی موقع نہ تھا۔ لیکن ایسے دشمنوں کو بھی آزادی دے کر رسول نے بتلایا اسلام تلوار کا محتاج نہیں ہے۔ اور کس وقت کہا، جب رسول کے پہلو میں ان کا بھائی کھڑا ہے۔ میں یہاں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 15,000 اور 12,000 کے مجمع میں سے کسی اور کو کیوں نہیں لایا گیا، ساتھ میں کیوں نہیں کھڑا کیا گیا؟ دروازے پر رسول نے اپنے ساتھ بڑے بڑے اور محترم لوگوں کو کیوں نہیں جمع کیا؟ رسول نے بتلا دیا، پہچان لو کہ یہ جو پیغام میں بتلا رہا ہوں اور یہ جو کردار میں سمجھا رہا ہوں، جب میرے بات کسی اور سے سمجھنا چاہنا تو اسی سے سمجھنا جو میرے پہلو میں کھڑا ہے، جو میرے ساتھ کھڑا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور یہ حق کی ادائیگی تھی، یہ حق کی ادائیگی تھی۔ اس لیے کہ ذرا واپس چلو تو ذوالعشیرہ کے دسترخوان پر اتنے لوگوں کے موجودگی میں کس نے کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں؟ اور رسول نے فرمایا تھا آج سے یہ علی میرا وصی، وزیر، خلیفہ اور جانشین ہے۔ اب دونوں بھائیوں کے ایک دوسرے سے وعدہ پورا کرنا تھا، تو علی تو قدم قدم پر وعدہ پورا کرتے چلے گئے۔ شب ہجرت بھی وعدہ پورا کیا، بدر میں بھی وعدہ پورا کیا، احد میں بھی وعدہ پورا کیا، خیبر میں بھی وعدہ پورا کیا، خندق میں بھی وعدہ پورا کیا، حدیبیہ میں بھی وعدہ پورا کیا۔ اب رسول مکے میں کیوں نہ وعدہ پورا کریں؟ جب ساتھ لے کر آئے تو سب منہ دیکھتے رہیں گے، علی کاندھے پر کھڑے ہو کر کبھی حبل کو کبھی رات کو ایک صلوات محمد والے سب مل کر ایک اور صلوات محمد والے یہ محل وہ ہے، یہ منزل وہ ہے جو قابل غور و فکر اس لیے ہے کہ ایک منظر خانہ کعبہ کے اندر تھا جو کل پیش کیا، اور ایک منظر خانہ کعبہ کے باہر ہے جو آج۔ اسے بھی سن لیجئے، حکم دیا گیا یا علی اس خانہ کعبہ کی چھت پر جنہوں نے اپنا سب سے بڑا خدا بٹھا رکھا ہے اس کو بھی اتارا جائے۔ کس شان سے بٹھایا گیا تھا؟ تاریخ میں ہے لوہے کی سلاخوں میں جکڑ کر بٹھایا گیا تھا، کوئی ان کے خدا کو اٹھا نہ لے جائے۔ لوہے کی سلاخوں میں جکڑ کر بٹھایا گیا تھا۔ اب لوہے کی سلاخوں سے زور آزمائی کون کرے؟ ہے توجہ؟ پھر دنیا نے منظر دیکھا، ابھی کعبے کے اندر، اب کعبے کے باہر
پورا مجمع دیکھ رہا ہے. یا علی قریب آؤ. رسول نے اپنے کاندھے جھکائے, علی کو دوش پر بلند کیا. ابھی کعبے کے اندر دوش پر بلند تھے, اب کعبے کے باہر مجمع کے سامنے علی بلند ہوئے. تھوڑا رک کر اتنا کہنا چاہوں گا, جو مجمع سامنے ہے, جو ابھی تک اسلام کو نہیں سمجھا ہے, بڑا خوش ہوا ہوگا. آپ کہیں گے کاہے کی خوشی؟ خوشی تو اب لوگوں کو محسوس ہونے لگی, اچھا یہ علی اب ہمارے سب سے بڑے خدا کو اتارنے چلے. سمجھ گیا؟ ملتفت ہوئے. اب دلوں میں کیا آیا؟ آج امتحان ہو جائے گا. یہ سمجھ لیجئے کہ اب اتنے بڑے مجمع کے سامنے عقیدوں کا تصادم ہے, عقیدوں کا ٹکراؤ ہے, عقیدوں کی لڑائی ہے. وہ جو اس عقیدے والے تھے حبل, علامہ عزیز الحق کوثر ندوی نے اپنی کتاب مناقب اہل بیت میں اس بات کو لکھا. میں چاہتا تو کتاب سامنے لاتا, لیکن آپ کہیں گے روز کتاب لے کر بیٹھتا ہوں. حالانکہ کل پھر ایک کتاب لاؤں گا انشاءاللہ. صلوات محمد علیہ. پھر آپ کے سامنے ایک کتاب سے بات ہوگی. اور پھر انہوں نے لکھا کہ اوپر جو بیٹھا تھا خانہ کعبہ کی چھت پر, یہی وہ تھا کہ جس کا نعرہ جنگ احد میں ابو سفیان نے بلند کیا تھا. علی الحبل, علی الحبل, جے کا نعرہ حبل کا بلند ہو رہا تھا. وہ اوپر ہے. اب کیا حالت ہوگی دلوں میں؟ یہ کہ ہاں اب امتحان ہو جائے گا. دیکھیں آج یہ اپنا کرشمہ دکھا کے رہے گا. آج معلوم ہو جائے گا طاقت کس کے پاس ہے, قوت کس کے پاس ہے. بدر میں طاقت دکھانا اور بات تھی, احد میں دکھانا اور بات تھی, خیبر و خندق میں دکھانا اور بات تھی. آج معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا بڑا خدا بہتر ہے, یا اپنی لفظوں میں عرض کر لوں کہ نصیریوں کا خدا. بس عزیزوں بات ختم ہوئی. عقیدوں کی جنگ, سارا مجمع سامنے دیکھ رہا ہے. علی دوش پر بلند ہوئے, سامنے لوہے کی سلاخوں سے جکڑا ہوا حبل, انسانی شکل, وہ بھی غور سے دیکھ رہا ہوگا. بس اتنا کہوں گا کہ دونوں طرف کا مجمع دیکھ رہا ہے. فاسد العقیدہ سمجھ رہے ہوں گے ابھی آسمان سے بجلی گرے گی, ابھی ایسا ہو جائے گا, ابھی ویسا ہو جائے گا. آج تو معلوم ہی ہو جائے گا کہ اتنے میں ید اللہ ہاتھ آ گیا. خیبری انگلیاں ان لوہے کی سلاخوں میں در آئیں, اور کچھ دیر نہ گزری تھی کہ لوگوں نے دیکھا حبل کہیں ہے, خانہ کعبہ کی چھت پاک اور صاف ہے. صلوات محمد علیہ. سب مل کر ایک صلوات پڑھے تو ایک جملہ عرض کر کے بات کو ختم کروں. ہم جب تاریخ کے اس منظر سے گزرے تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام طاقت کا دین نہیں ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ آج تک میں نے جن لوگوں کا اشارتاً ذکر کیا ہے جو تعصب سے اسلام کو خراب کرنا چاہتے ہیں, جو تعصب سے اسلام کے معاملات کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں, میرے سامنے ان میں دو طرح کے لوگ ہیں. میں نے کبھی جملہ عرض کیا ہوگا, ان میں میرے سامنے دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ وہ ہیں جن کے بزرگ علی کی تلوار سے قتل ہوئے, دلوں میں دشمنی بیٹھی. کچھ وہ ہیں کہ جن کی عقیدت حبل کے ساتھ تھی. جب حبل کو ہٹایا گیا تو عقیدہ زخمی ہوا. اب پہچانیے کہ آج علی سے انہی کو مخالفت ہوگی جو یا مادی طور پر اپنے بزرگوں سے ابو جہل ابو لہب سے وابستہ ہو,
یا عقیدت کی منزل پر ہمارا لات و منات و عزا سے وابستہ ہوں گے. صلوات محمد و آل محمد. علی کی مخالفت و دشمنی انہی کے پاس ہوگی جو مادی طور پر وہاں سے وابستہ ہو یا روحانی طور پر وہاں سے وابستہ ہو. اور اس لیے آواز دی رسول نے جب پاک ہو گئی چھت بھی. بلال اذان دو جا کر. بس عزیزان گرامی اتنا سا جملہ اور عرض کر دوں کہ بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے رہ کر اذان کی آواز بلند کی. خالد ابن اسید تاریخ کا ایک شخص اس نے فوراً یہ کہا معاذ اللہ میں ان جملوں کو کیا نقل کروں. وہ سمجھے ہی نہیں کہ یہ اذان کی آواز ہے. یہ کہا یہ خچر کی طرح معاذ اللہ چھت پر کھڑے رہ کر کیا آواز بلند کر رہا ہے. اکرمہ جس کو اکرمہ بھی کہتے ہیں اکرمہ ابن ابی جہل نے کہا اچھا ہوا کہ میرا باپ مر گیا, اگر زندہ ہوتا تو یہ آواز سنتا. اذان کی آواز. اچھا ہوا کہ ابو جہل مر گیا کہ یہ آواز نہ سنی. تاریخ کا فقرہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. ابو سفیان نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا, چپ رہوں گا. دیواریں بھی کان رکھتی ہیں, کچھ کہوں گا تو محمد تک پہنچ جائے گی بات. اسے کچھ تمنا تھی کہنے کی. جبرائیل آئے رسول تک سب پہنچا دیا, سب کو بلا کر سب کی باتیں بیان کر دی. تب سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. ابو جہل ابو لہب کس کس کی ضروریت. خانہ کعبہ میں فتح مکہ دلیل ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے ایک پیغام تھا اور ہے, اور فتح مکہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے جہاں سے یہ سبق ملتا ہے. کیونکہ 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم نے جس گھر کو بنایا تھا, جس طرح بنایا تھا, جیسی دعا کی تھی, اس دعا کی قبولیت کا ایک ہی انداز سامنے آنا چاہیے تھا. ذریت میں اس کو جو نفسوں کو پاک کرے. ہماری ذریت میں اسے جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے, جو عقل سمجھائے. تو اب وہ دعا قبول ہوئی تو وہی تو سامنے آئیں گے جو علم بھی بتلائیں, عقل بھی بتلائیں, کردار بھی بتلائیں. اس لیے اس مجمع میں کسی اور پر نظر لے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے. یا رسول نظر آئیں گے یا علی نظر آئیں گے. ایک صلوات محمد والے. اسی ضروریت میں وہ بھی ہے کہ جس کو رسول نے آواز دی حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. اگر جد ابراہیم نے کعبہ بنایا, بابا علی مرزا نے طہارت میں ساتھ دیا, تو خانہ کعبہ کا احترام برقرار رہے. اور اسی لیے خانہ کعبہ کے قریب زمانہ حج کو عمرے سے بدلا. رسول نے حدیبیہ میں صلح کر کے واپسی اختیار کی. جو عمرہ باقی رہ گیا تھا وہ بعد میں جنگ خیبر کے بعد پورا کیا گیا. امام حسین حج کو عمرے سے بدلتے, اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو روانہ کرتے ہیں. تم آگے آگے جاؤ, کوفے والوں کا پتہ لگاؤ. بلایا ہے, خط لکھ کر بلایا ہے. ایسے حالات میں امام کوفے کی طرف رواں دوا ہے, اور عقیل کوفے میں آگے پہنچتے ہیں. مسلم ابن عقیل جب پہنچ گئے کوفے میں, لوگوں نے استقبال کیا, عظیم استقبال. ہر طرف مجمع تھے, ہجوم تھے. امام حسین کا سفیر آیا ہے, علی کا بھتیجا آیا ہے, عقیل کا فرزند آیا ہے. پر شوکت, شان و شوکت وہ انداز. شہزادہ مسلم طویل القامت, چوڑے شانے, چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ,
کوفے کی بازاروں میں گلیوں میں لوگ دور سے دیکھتے تھے تاریخ کا فقرہ یہ ہے کہ خوشی میں لوگ رونے لگتے تھے، گریے کی آوازیں بلند ہو جاتی تھی جناب مسلم کو دیکھ کر۔ اور پھر میں جلدی جلدی تاریخ کے ان مناظر سے گزروں۔ ادھر وہ قافلہ رواں دواں ہے جس میں جناب مسلم کے 2 اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک چھوٹی بچی ہے، ادھر حسین اپنے کارواں کو لے کر بڑھ رہے ہیں۔ یہاں کوفے میں جناب مسلم ہیں، 2 چھوٹے بچے ساتھ۔ مسجد میں آئے، ہزاروں افراد پیچھے۔ ابن زیاد کو حکم پہنچا، بصرے سے خاموشی سے کوفے میں آیا، دارالامارہ گورنر ہاؤس میں پہنچا، قیام کیا اور پھر فوجوں کو آراستہ کر کے آواز دی کہ جہاں بھی جناب مسلم کو گرفتار کر لیا جائے، لے آیا جائے۔ مسلم مسجد میں ہیں، اس منظر کو میں جان کر عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جناب مسلم مسجد میں ہیں، کوفے میں خبر پھیل چکی ہے، ابن زیاد کی دہشت ہر طرف ہے، خوف اور دہشت اس کے ظلم کا ہر طرف ہے۔ کہ جناب مسلم نے نماز شروع کی، مغرب کی نماز، اور جب عشاء کی نماز پڑھی تو اب پیچھے صرف 30 آدمی، اور جب نماز پڑھ کے در مسجد تک آئے اب جو دیکھا تو صرف 10 آدمی ہیں۔ در مسجد سے باہر قدم رکھا، نالین پہننا چاہیے، دیکھا صرف 1 آدمی ساتھ میں ہے، نالین پہن کر آگے بڑھے، دیکھا کوئی نہیں۔ پردیس، عالم غربت، نیا شہر، میرے مظلوم امام کا سفیر، ان کا بھائی کہاں جائے؟ گئے، گلیوں میں گزرتے نہ راستے معلوم، نہ کسی کا گھر معلوم، ایک مکان کے دروازے پر سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ مکان میں رہنے والی مومنہ نے دروازہ کھولا، شاید اس کا بیٹا واپس آیا ہو، دیکھا کوئی اور سر جھکائے بیٹھا ہے، پوچھا اے شخص آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ پلٹ کے دیکھا، اے ضعیفہ، اے مومنہ، ممکن ہے تو ایک جام آب لا دے، پانی کا ایک گلاس، ایک کاسہ آب نوش فرمایا۔ مومنہ پھر واپس آئی، دیکھا وہ شخص اب بھی بیٹھا ہے۔ اے شخص، زمانہ بڑا پورا شوب ہے، ہر طرف کیا حال ہے، آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے، اپنے عزیزوں میں کیوں نہیں جاتے؟ بس یہیں تک عرض کروں گا، آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے، آپ اپنے عزیزوں میں کیوں نہیں جاتے؟ ذرا دنیا اس بے کسی اور بے بسی کا اندازہ کرے کہ اب جناب مسلم نے سر بلند کیا۔ اے مومنہ، وہ شخص کہاں جائے جس کا اس شہر میں نہ کوئی عزیز ہے، جس کا نہ اس شہر میں کوئی گھر ہے؟ آپ ہیں کون؟ جواب ملا، میں مسلم ابن عقیل۔ ہاں دوستو اور عزیزو، جو خدمت کرنا تھی خدمت کر سکی، اور پھر اس کے فرزند نے جو منافق بھی تھا جا کر صبح صبح خوشی میں خبر دی، مسلم کو گھیر لیا گیا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ شہزاد مسلم کو کس طرح سے شہید کر دیا گیا۔ ہاں اتنا ہوا کہ راہ کربلا سے کوفے کی طرف آتے ہوئے امام حسین نے ایک شخص کو جاتے ہوئے دور پر دیکھا، حکم دیا اسے قریب لایا جائے۔ لگتا ہے جیسے ہمارے کارواں سے بچ کر نکل جانا چاہتا ہے۔ لوگ قریب گئے، اے شخص کیوں اس طرح بچ کر نکل جانا چاہتا ہے؟ کہا ہمیں معلوم ہے کہ یہ نواس رسول کا کارواں ہے، ہم اس سے بچ کر اس لیے نکلنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت بری خبر ہے۔ نہیں، بیان کرو چل کر۔ آیا وہ قاصد، جانے والا مسافر، امام حسین سے عرض کرتا ہے ایک گوشے میں چلیے تو کچھ عرض کروں۔ پلٹ کر دیکھا، نہیں، ہمارے باوفا جانثار ساتھی ساتھ میں ہیں، جو بیان کرنا ہے بیان کر۔ سر جھکا کے کھڑا ہو گیا، آقا آپ کے بھائی مسلم کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ سنا، خیمے تک آئے، خیموں کے درمیان آ کر بیٹھ گئے۔ کہا ذرا مسلم کی بیٹی کو بلا لیا جائے۔ بچی کو بلایا گیا، زانوں پر بٹھایا گیا، کہا ذرا کچھ گوشوارے ہیں وہ لے آئے جائیں۔
لائے گئے، بچی پر شفقت کا انداز جو پیش کیا تو خاندوار رسالت کی بیٹی تھی، مسلم ابن عقیل کی بیٹی تھی، وہ ایک مرتبہ سمجھ گئی، چہرہ بلند کیا، امام کے چہرے پر نظر ڈالی، پوچھا آقا آپ تو میرے ساتھ وہ شفقت کر رہے ہیں جو کسی یتیم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جواب ملا، آئے بچی تیرا باپ مارا گیا، آج سے مجھے اپنے باپ کی جگہ سمجھنا۔ میں کہوں گا آقا آپ نے اس بچی کے ساتھ تو یہ شفقت فرما لی، لیکن کوفے میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے اور بھی ہیں جو اپنے بابا کے اٹھ جانے کے بعد دیار بدیار صحرا بصحرا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ وقت وہ ہے کہ کوفے میں قاضی شریح نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ اب زمانہ پرآشوب ہے، مسلم کے ان بچوں کو لے جا کر مدینے جانے والے کسی قافلے کے حوالے کر دو۔ رات کا سناٹا تھا، دونوں یتیمان مسلم لائے گئے، دور پر گرد اڑ رہی تھی کہ اس گرد میں چلے جاؤ، وہ قافلہ مدینے جا رہا ہے، تمہیں وہ مدینے پہنچا دے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، رات کا سناٹا اور تاریکی، اندازے سے بڑھتے جب گرد تک پہنچے تو دیکھا گرد و غبار تو ہے مگر کوئی کارواں نہیں ہے، کوئی قافلہ نہیں۔ ساری رات اسی صحرا میں پھرتے ہیں۔ صبح آئے، آنے کے بعد ایک چشمے کے کنارے ایک درخت پر دونوں چھپ کر بیٹھ گئے۔ مجھے بیچ کے واقعات نہیں پڑھنا ہے کہ کس طرح قید خانے میں بچوں نے زندگی گزاری۔ ایک بی بی آئی، پانی بھرنا چاہا، جب مشکیزے کو پانی میں ڈالا تو دیکھا پانی میں 2 چاند چمک رہے ہیں۔ روایت کا فقرہ ہے کانہما قمران عاکسان بالماء، ایسا لگا جیسے پانی میں 2 چاند چمک رہے ہیں۔ نظریں اٹھائیں، دیکھا 2 معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے۔ پوچھا بچوں آپ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں، آپ کون ہیں؟ کہ اگر بتلا دے تو کوئی ہمارے ساتھ ستم تو نہ ہوگا۔ کہا ہاں بچوں بتلاؤ۔ کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں، وہ سننا تھا آنے والی کنیز نے کہا بچوں ہمارے ساتھ چلو، ہماری بیوی آپ کی بہت گھرانے کی چاہنے والی ہے، مومن آیا آپ کا خیال کرے گی۔ ہاں دوستو، گھر میں لے آیا گیا، مومنہ نے سنا، بڑی خوشی محسوس کی، بڑی مسرت محسوس کی، دونوں بچوں کے ساتھ بڑا سلوک کرنا شروع کیا۔ رات گزری، آدھی رات گزری تھی کہ اس کا شوہر گھر میں داخل ہوا، دن بھر تلاش میں جناب مسلم کے بچوں کی ڈھونڈتا رہا تھا۔ اب جو گھر میں آیا تو ایک مرتبہ دیکھا بار بار اس کی زوجہ ایک حجرے میں جاتی ہے اور واپس آتی ہے۔ حجرے سے دونوں بچوں کی آوازیں سنی، ایک بھائی کی آنکھ کھلی، کہا بھیا اٹھیے، ابھی ابھی خواب میں دیکھا ہے رسول آئے ہیں، علی آئے ہیں، بابا بھی ساتھ میں ہیں، رسول کہہ رہے ہیں مسلم اب تمہارے فرزند قریب آنے والے ہیں۔ دوسرے بھائی نے کہا بھائی میں نے بھی ابھی یہی خواب دیکھا ہے، معلوم ہوتا ہے ہمارا وقت قریب آ چکا ہے کہ اتنے میں آنے والا شخص داخل ہوا۔ بچوں سے پوچھا تم کون؟ کہا اگر بتلا دے تو کوئی ظلم تو نہ کرے گا؟ کہا ہاں بتلاؤ۔ کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں، فرزند ہیں۔ کہا تمہاری تلاش میں تو سارا دن ڈھونڈتا رہا، بچوں کو لے جا کے ستون در سے باندھ دیا گیا، ساری رات جو ظلم ہوتا رہا میں اسے کیسے عرض کروں۔ ہاں اتنا ہوا کہ صبح لے کر دریا کے کنارے پہنچا، زوجہ دوڑ دوڑ کر پیروں میں گرتی ہے، کیا تجھے سیدہ کی شرم نہیں ہے؟ کیا تجھے خاندان رسالت سے شرم نہیں آتی؟ دوستوں اور عزیزوں بات ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ قریب آیا، کہا بچوں کو یہ آخری خواہش ہو بتاؤ۔ کہا اے شیخ اگر ایسا ہی ہے تو اتنی اجازت دے دے کہ نماز پڑھ لیں، آخری نماز اپنے رب کی ادا کر لیں۔ نماز کی اجازت دے دی گئی۔ بچوں نے نماز ادا کرنے سے پہلے ضعیفہ کو دیکھا، اے مومنہ تم سے بھی ایک تمنا ہے، تم نے بڑی خدمت کی، جب ہمارے سر کاٹ لیے جائیں تو ہمارے لباسوں کو خون میں رنگ لینا، ہماری مادر گرامی تک بھیج دینا، انہیں معلوم ہو جائے پردیس میں ان کے بچے عالم غربت میں شہید کر دیے گئے، اسی عالم میں تلوار چلی، چھوٹے چھوٹے سر جسموں سے جدا ہوئے، لاشوں کو دریا پہ ڈال دیا گیا، ایک نے دوسرے کے ہاتھ ڈال دیے۔ عزیزان گرامی میں ختم کر دیتا لیکن ایک جملہ سن لیجئے کہ جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا
کوفے پہنچا تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ چلتے ہوئے قافلے میں سے ایک بچی نے دیکھا کہ وہ سامنے قبر مسلم ہے، وہ خود کو سواری سے گرا دیا، دوڑتی ہوئی قبر تک آئی، آگے قبر پر سر رکھ کے لپٹ کے رونے لگی، بابا بابا آپ کے بعد یہ تمنا تھی کہ میرے بھیا اس قبر پر مل جائیں گے، میرے دونوں چھوٹے بھائی یہاں بھی نہیں ہے۔ وہ کس جگہ ہے؟